اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا عباد اللہ المخلصین الا عباد اللہ المخلصین مگر میرے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ یہ سورۃ صافات ہے اور اس کی آیت نمبر 40۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن تک یہ پیغام پہنچا کہ ہماری موت ہے اور موت کے بعد اللہ رب العزت دوبارہ زندہ فرمائیں گے اور پھر انسان کا حساب و کتاب ہے، تو ان لوگوں نے سوالات شروع کی کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا دوبارہ اللہ اٹھائیں گے؟ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں الگ الگ مقامات پہ دیا۔ فرمایا جو آج نہیں مان رہے، کل جہنم میں جانے کے بعد مان لیں گے کہ زندگی بھی ہے، دوبارہ اٹھنا بھی ہے، جنت اور جہنم بھی ہے، پھر ہر بات مانیں گے، لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب جو فرمایا اللہ کے مخصوص بندے جو اس بات کو سمجھ گئے اور آخرت کی تیاری شروع کر دی، فرمایا اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے رزق ہوگا، فواکہ پھل ہوں گے، وہم مکرمون اور ان کے لیے عزت ہوگی، فی جنات النعیم جنت نعمتوں کے باغات میں، علی سرر متقابلین یہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اب یہ جو جنت کا نقشہ ہے جو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ وہاں ان کے لیے پھل ہے، وہاں ان کے لیے رہنے کی جگہ ہے، وہاں عزت و احترام ہے، ایک دوسرے سے سلام ہے، یہ سب کچھ ملے گا جنت میں۔ لیکن آج کیا کیا گیا کہ ہمارے سامنے تین چیزوں کے مقابلے میں لا کے رکھی گئی، ان تینوں پر محنت ہے اور تین چیزیں ہم نے حقیقت والی چھوڑ دی ہے۔ اور اسی کو اگر یہ کہا جائے جو جدید تہذیب لائی گئی، اس میں بھی تین چیزوں کا مقابلہ تین چیزوں سے کیا گیا۔ اللہ کی ذات کے مقابلے میں کائنات کو لا کے رکھا گیا، اللہ کی ذات کے مقابلے میں کائنات کو لایا گیا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو لایا گیا کہ دنیا پر محنت، اور روح کے مقابلے میں جسم کو لایا گیا۔ اب تین چیزوں پر محنت ہو رہی ہے، کائنات پر بھی، انسانی جسم پر بھی اور دنیا پر بھی، ان تینوں پر محنت ہے۔ اللہ کی ذات، آخرت اور ہماری روح، یہ تینوں چیزیں نکل چکی ہیں۔ اب اس وقت حال یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ ان تین چیزوں پر محنت ضروری ہے، یعنی اللہ کی ذات، اس کی صفات کو پہچاننا، اور یہ جان لینا کہ اس کے بعد ایک زندگی ہے، اور یہ جاننا کہ اثر انسان کے اندر روح ہے۔ اب اس کی بھی کوشش ہم نہیں کر رہے۔ اب ہمارے سامنے بھی وہی سب کچھ ہے کہ دنیا کیا ہے، دنیا میں رہنے والی چیزیں کیا ہے، جسم کیا ہے، اور اب دیکھیں نا جسم کی خوبصورتی کے لیے کیا کچھ آ چکا ہے، اس کو بناورے سنارے کے لیے کیا کچھ دنیا میں لایا جا چکا ہے، لیکن روح کے لیے کیا ہے؟ اور روح کی خوراک کا حال یہ ہے کہ اگر آپ ناراض نہ ہو تو اچھے خاصے نمازی کو، یعنی جو پچھلے 30 سال 40 سال سے نمازی ہے، اسے ابھی تک اذان کا مفہوم نہیں آتا، اسے یہ نہیں پتا کہ اذان میں کیا کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے، دن میں 5 دفعہ اذان کیوں دی جا رہی ہے، اسے نہیں پتا۔ اور جو وہ نماز میں الفاظ پڑھ رہا ہے، اس الفاظ کا ترجمہ بھی اس کو نہیں آتا، اور وہ کس کے سامنے کھڑا ہے اور کیا مخاطب کر رہا ہے اور کیا الفاظ کہہ رہا ہے، اس کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ یعنی ابھی تو ہمیں اذان کا، نماز کا، کلمے کا مفہوم تک نہیں آ رہا، چہ جائے کہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے۔ اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ بھی نہیں لگ رہا، کوئی نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایک بیمار آدمی ہے نا، اسے خود احساس ہو جائے کہ میں بیمار ہوں، یا کوئی اسے بتا دے کہ تم بیمار ہو، بتانے والا بھی کوئی نہیں اور مجھے محسوس بھی نہیں ہو رہی۔ سقراط کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کا شاگرد تھا، تو وہ ایک کاہنہ کے پاس گیا اور اسے جا کر کہا کہ آپ یہ بتاؤ کہ اس وقت زمین پر سب سے زیادہ دانا عقل مند بندہ کون ہے؟ اب ان لوگوں کے ہاں سب سے بڑا علم کا ذریعہ وہ کاہن، نجومی، جادوگر، یہی لوگ ہوتے تھے۔ تو اس کاہنہ نے جواب دیا کہ سب سے عقل مند دنیا میں اس وقت وہ یہ ہے، سقراط ہے، یہ سب سے عقل مند آدمی۔ شاگرد بڑا خوش ہوا کہ میرا استاد دنیا کا اس وقت سب سے عقل مند آدمی ہے، تو وہ بھاگتے ہوئے آیا سقراط کے پاس اور کہا کہ آج میں کاہنہ کے پاس گیا تھا اور اس نے یہ بتایا کہ عقل مند ترین آدمی کون ہے؟ سقراط۔ وہ پریشان ہو گئے، کہا وہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتی، اور حقیقت یہ ہے کہ میں دانا نہیں ہوں، میں عقل مند نہیں ہوں، تو اس نے ایسا پھر کہا کیوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں، اور لوگ بھی ہوں گے جو مجھ سے بڑے عقل مند ہوں گے۔ اب اس سوال کی تلاش میں وہ نکلے ہیں، اور یہ جو مغرب نے اس وقت ایک بہت بڑا اصول دیا تھا نا کہ علم کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس وجود کو ثابت کرنے میں پھر ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، سقراط کا۔ اب یہ چل پڑے،
ایک بندے سے سوال، دوسرے سے سوال، جنگل میں، شہر میں، دیہاتوں میں، ہر ایک بندے سے جا کے پوچھا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ بادشاہ ہے تو اس منصب پر کیوں ہے، وزیر ہے تو وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے، یا باقی کوئی آدمی جو بھی کر رہا تھا، سب سے پوچھا کہ میں عقل مند بندہ تلاش کروں اور میں کاہنہ کو جا کے بتاؤں نہیں مجھ سے بڑے عقل مند موجود ہے دنیا میں۔ جب وہ یہ سارا چکر لگا کے واپس آئے نا، تو ان کو جواب یہ ملا کہ سب سے عقل مند سقراط ہی ہے، سب سے زیادہ عقل مند میں ہی ہوں۔ کیوں؟ کہا کم از کم میں یہ تو جانتا ہوں نا کہ میں عقل مند نہیں ہوں، یہ باقی تو یہ بھی نہیں جانتے کہ عقل مند نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ مجھے کم از کم اتنا احساس تو ہو گیا کہ نہیں میں نہیں ہوں، مجھ سے بڑے بھی جاننے والے ہیں، مجھ سے زیادہ دانا و عقل مند بھی ہے، لیکن یہ تو باقی یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم عقل مند نہیں ہیں، تو پھر میں ہی عقل مند ہوں۔ آج اگر ہم معاشرے کو دیکھیں تو ہر بندہ عقل مند ہے، ہر بندہ سمجھدار ہے۔ وہ کہتا ہے جی آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ اپنا کریں، میں کر لوں گا، میں جانتا ہوں، مجھے مسئلے نہ بتاؤ، مجھے آتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، میں نے بھی دین کو پڑھا ہوا۔ یعنی ہر بندہ ہی عقل مند ہے، تو پھر سمجھائیں کس کو، بتائیں کس کو؟ جب مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ میرا مسئلہ کیا ہے، تو پھر مسئلہ بتائیں گے کیسے؟ میری پریشانی کیا ہے وہ بتائیں گے کیسے؟ تو آج آپ جنت کی بات کریں، آخرت کی بات کریں، اعمال کی بات کریں، حساب و کتاب کی بات کریں، جواب یہ ملتا ہے کہ جی میں نے اپنا حساب دینا ہے، اپنے اپنا دینا۔ اور اصول کیا ہے کہ جسے میں اچھا سمجھوں وہ اچھا ہے، جسے آپ اچھا سمجھے وہ اچھا ہے، بس۔ جسے میں برا سمجھتا ہوں وہ برا ہے، جسے آپ برا سمجھے وہ برا ہے۔ کوئی اور معیار نہیں رہا ہمارے پاس۔ اگر معیار یہ ہے کہ آپ جسے اچھا سمجھتے ہیں وہ اچھا ہے اور میں جسے اچھا سمجھوں وہ اچھا ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کوئی اچھا یا برا رہے گا؟ جس چیز کو میں اچھا سمجھ رہا ہوں آپ برا سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ برا سمجھ رہے ہیں کوئی اور اچھا سمجھ رہے ہیں، بس پھر معیار کیا رہا؟ پھر انبیاء کے آنے کا مقصد جی یہ جو اصول تھا نا کہ میں اچھا سمجھتا ہوں وہ میرے ہاں اچھا ہے، آپ جیسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں وہ آپ کے ہاں اچھی ہے، میں جسے برا سمجھتا رہا ہوں وہ میرے ہاں بری ہے، آپ جسے سمجھیں۔ اس کو آج جو تبدیل کیا گیا نا وہ نئے الفاظ میں، یہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ کہتے ہیں اپنا دین چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو نہیں، آج یہ جملہ لیا گیا۔ یعنی جدید مغربی تہذیب نے یہ کہا تھا کہ جو تم اچھا سمجھتے ہو وہ ٹھیک ہے، کوئی دوسرا اچھا سمجھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بس تم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے رہو وہ اپنا اچھا سمجھتا رہے۔ ہم نے مذہبی لوگوں نے اس کو کہا جی کہ اپنا چھوڑو نہیں اور کسی کو چھیڑو نہیں، تو پھر کیا کرو آپ؟ پھر کرنا کیا ہے وہ تو بتائیں۔ اگر آپ نے چھیڑنا نہیں تو انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کیوں آ رہے تھے؟ کیا انبیاء کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی عبادات کرتے رہے، وہ کسی برائی کو برائی نہ مکہ والے یہی تو کہہ رہے تھے آپ کو کہ آپ اپنی عبادت کریں، آپ ہمارے بتوں کو کیوں کہتے ہیں؟ ان کے بارے میں آپ بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ کچھ کرتے ہیں نہیں کرتے آپ چھوڑ دیں، آپ ایک دفعہ ان کے سر پہ ہاتھ ہی رکھ دیں، فرمایا نہیں۔ پھر آپ ان کی برائی چھوڑ دیں، فرمایا نہیں۔ اور ہمیں ابتدا کروائی لا الہ کوئی نہیں ہے، پہلے سب کی نفی کرنی ہے، پھر الا اللہ کا اس بات۔ بنیاد ہماری یہاں سے شروع ہوئی، لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا نہیں چھیڑو نہیں۔ یعنی اگر آپ کسی کو صحیح بات بتائیں گے تو آپ اسے چھیڑ رہے، تو پھر کچھ کرنا نہیں ہے نا، وہ جو کر رہا ہے وہ کرتا رہے، آپ جو کر رہے ہیں آپ کرتے رہے، تو پھر دعوت کا، انبیاء کے آنے کا، تعلیمات کا، کتابوں کا مقصد ختم۔ اور آج ہماری اکثریت اس طرف آ رہی ہے کہ جی فلاں بندہ بڑی عقل مندی والی اور بڑی دلیل سے، بڑی لاجک سے بات کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن سامنے رکھ کر، حدیث سامنے رکھ کر جو لاجک وہ بیان کر رہا ہے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین تبع تابعین نے، یہ اسلاف نے بتائی؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ کون ہوتا ہے، اس کو قرآن کی تشریح کا حق کیسے ہے؟ اور وہ عقل مندی آگے سے کیا آتی ہے کہ دیکھیں نا یہ دنیا تو ہمارے سامنے، یہ سب کچھ تو ہمارے سامنے ہے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے مکافات عمل سامنے ہے۔ اب ایک تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ مرنے کے بعد سامنے آئے گا، تو یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بار بار یہ نقشہ اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کو مانیں گے۔ اور اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں نا، ابتدا کیا فرمائی؟ یؤمنون بالغیب، نبی کی خبر پر ایمان لانا ہے، اپنے مشاہدے پر نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ موت ہے، برزخ ہے، جنت اور جہنم ہے، حساب و کتاب ہے، تو یہ سب حق ہے اور ہم نے اس کو ماننا ہے۔
اگر شک آئے گا تو ایمان نہیں ہوگا. لیکن آج دنیا کی محنت ہے مشاہدے کی، جو تمہارے سامنے ہے اس کو مانے. اب ذرا دیکھیے گا، فرمایا فی جنات النعیم، یہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، ان پر پھرائے جائیں گے پیالے. معین کہتے ہیں چشمے کے پانی کو، جو بالکل صاف شفاف ہوتا ہے. تو صاف شفاف چیز ان کے سامنے گھمائی جائے گی، وہ کیا ہوگا؟ بیضاء، اس کا رنگ سفید ہوگا، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی. اب دنیا کی شراب کا رنگ کیا ہے کیا نہیں، اللہ فرما رہا ہے جو جنت میں پیش کروں گا اس کا رنگ سفید ہوگا، وہ پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی. لا فیہا غول، اس میں چکرانا نہیں ہوگا، سر درد نہیں ہوگا. ولا ہم عنہا ینزفون، اور بہنا بدمستی بھی نہیں ہوگی، بدمست بھی نہیں ہوگا. دنیا کی شراب پینے کے بعد کچھ سمجھنا ہے کہ سامنے کون ہے، کیا کرنا ہے. فرمایا جنت میں ایسا نہیں ہوگا. وعندہم قاصرات الطرف عین، وعندہم قاصرات الطرف عین، ایسی حوریں ہوں گی جو موٹی آنکھوں والی اور نظر جھکانے والی، موٹی آنکھوں والی اور نظر جھکانے والی. کأنہن بیض مکنون، گویا کہ ایسے وہ انڈے ہیں جن کو چھپا کے رکھا گیا، ڈھانپ کے رکھ دیا گیا، بالکل صاف شفاف. یہاں یہ فرمایا جی کامثال اللؤلؤ المکنون، وہ موتی ہوں گے. ایک جگہ پہ موتی فرمایا، ان کے اوپر پہرا، پردہ، اور ان کو رکھنا اور ان کا دیکھنا صرف اسی کو ہوگا جس کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو مقرر کیا. تو یہ صفت بیان کی ہے جنت کی حوروں کی کہ ان کی نظریں جھکی ہوں گی. اب اس بات کے اوپر بھی یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں، یہ جو کہا گیا نا سارا کہ وہ حوریں ملیں گی، تو اس کا ایک نظریہ تو یہ آیا کہ حور سے مراد ایسی بات ہے جس سے آپ کو خوشی ہو جائے، اور دوسرا معنی کیا گیا کہ حور یہ کافروں کی وہ بچیاں ہیں جو نابالغ فوت ہوئی ہیں، جبکہ حدیث پاک یہ بیان کر رہی ہے کہ وہ کافور اور عنبر سے بنائی گئی ہیں، وہ مشک سے بنائی گئی ہیں. اب حدیث یہ فرمائے کہ حوروں کا جو بناوٹ ہے، ان کا جو مادہ ہے وہ کیا ہے؟ کافور ہے، مشک اور عنبر ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کافروں کی، اب کافروں کی بچیاں کس سے پیدا ہوئیں؟ مٹی سے. تو مٹی والی قرآن نہیں فرما رہا، حدیث پاک نہیں فرما رہی، لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ. اور پھر اس سے اگلا نظریہ آیا کہ مردوں کو حوریں ملیں گی اور عورتوں کو حورا ملے گا. چلو اب یہ لاجک ہے جی، یہ دلیل آئی ہے. بات سمجھ رہے؟ ہر وہ بندہ جو بیٹھ جاتا ہے وہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میرے سامنے بات صحیح آ گئی ہے. اب جو ایسی عورتیں چلی گئی جن کے نکاح نہیں ہوئے تو اس کا انتظام اللہ نے یہاں کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے یہاں اپنا بھی اس میں رکھنا ہے کہ اگر مردوں کو حوریں ملیں گی تو ان کو حورا ملے گا. اب وہ حورا کیا ہے، وہ کون ہوگا، کہاں سے لیے یہ دلیل؟ یہ عقلی بات ہے. آپ نے کبھی سنار کو دیکھا؟ زرگر، ان کی دکان دیکھیے، اس پہ ترازو پڑا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. اب ہمارے جیلم کا صرافہ بازار اور منڈی قریب قریب ہے. کوئی آدمی منڈی سے 5 کلو پیاز لے اور سنار کو جا کے دے کے تول دے گا وہ؟ کہ اس کے پاس ترازو نہیں ہے، یا وہ سمجھدار نہیں ہے، یا آپ سمجھدار نہیں ہیں. اور اگر کوئی آدمی وہاں سے صرافہ بازار سے سونا لے اور جاتے وقت کسی منڈی والے کو کہہ کہ چیک کرنا، یہ وہ کہہ رہا تھا کہ 1 گرام ہے تو ہے یا نہیں، چیک ہو جائے گا؟ ترازو تو دونوں کے پاس ہے. وہ جو ترازو ہے وہ سونا تولنے کے لیے ہے، پیاز تولنے کے لیے نہیں. اور یہ پیاز تولنے کے لیے ہے، سونا تولنے کے لیے نہیں. کچھ نہ کچھ مناسبت ہے. ہماری عقل کو وحی کے ساتھ یہ مناسبت بھی نہیں ہے کہ ہم وحی کو عقل پر پرکھنا چاہیں، عقل پر تولنا چاہیں کہ کیا بیان ہوا تھا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ و تابعین نے نقل فرمایا، اس کو سمجھنا یہ ایمان ہے. ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. فرمایا اب ان کے لیے وعندہم قاصرات الطرف عین، موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جن کی نظریں جھکی ہوں گی. کأنہن بیض مکنون، وہ چھپائے گئے انڈے ہیں. فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اب یہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے. اہل جنت یہ نعمتیں دیکھنے کے بعد متوجہ ہوں گے. قال قائل منہم، ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا، انی کان لی قرین، میرا ایک ساتھی تھا، یقول وہ مجھے کہا کرتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِین، کیا تم بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہو، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَدِینُونَ، کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا، کیا دوبارہ اٹھا کے حساب و کتاب ہوگا. وہ یہ کہا کرتا تھا، مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا تم بھی مانتے ہو.
قال هل انتم مطلعون، کہا جائے گا کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو، اس کو جھانکنا چاہتے ہو کہ وہ بندہ کدھر ہے، دیکھنا چاہ رہے ہو. فطلع، پس وہ اس کو دیکھے گا، جھانکے گا. فرآہ فی سواء الجحیم، اسے دیکھے گا جہنم کے بالکل درمیان میں. ہر جنتی کو 4 دروازے ملیں گے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الارواح میں لکھا ہر جنتی کو 4 دروازے. ایک دروازہ ان حوروں سے ملاقات، ایک دروازہ اپنے اہل خانہ سے ملاقات، ایک وہ دروازہ جہاں سے اللہ کا دیدار، اور ایک وہ دروازہ جہاں سے وہ جہنمیوں کو دیکھ سکے گا، جب چاہے گا یہ دیکھ سکے گا. اب جب یہ لوگ جھانکیں گے، فرآہ فی سواء الجحیم، وہ جہنم کے درمیان میں ہے. قالت اللہ ان کدت لتردین، تو یہ بندہ جنتی کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا اگر میں وہ تیری بات مان لوں. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو آج میں بھی جہنم کے ہوتا. دیکھیں نا، اب ایک وہ بندہ تھا جس کو یہ سمجھ نہیں آیا دنیا میں، اور ایک بندہ وہ ہے جس کو سمجھ آ گیا کہ موت، برزخ، قبر، عذاب حق ہے. اس نے مان لیا، اس کا ماننا اس کو کام دے گا. اب جس نے نہیں مانا آج وہ جہنم میں ہے اور جہنم سے نکلنے کی کوشش میں ہے، لیکن اب نکل نہیں سکتا. اور اگر سورہ اعراف میں دیکھیں نا تو یہ کہیں گے افیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، تھوڑا سا پانی دے دو، کوئی تھوڑا سا رزق دے دو. سب سے زیادہ شرم کا مقام ہوتا ہے ایک عزت دار آدمی کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. سب سے جنت کی یہ صفت ہے کہ آپ کو ہاتھ نہیں پھیلانا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہو گے مل جائے گا، آگے ہاتھ نہیں کرنا. یہ جہنمی ہاتھ پھیلائیں گے، تھوڑا سا پانی، افیض علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر یہ حرام کر دیا. تو یہ کہے گا اچھا ہوا کہ میں تمہاری بات نہیں مان رہا تھا، اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو آج میں بھی جہنم میں ہوتا. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے 2 چیزیں ذکر فرما دی، اہل جنت کے انعامات اور اہل جہنم کا عذاب. آگے مزید بھی آئے گا کہ جہنم میں ان کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا. تو مانگنا یہ ہے کہ اللہ اہل جنت کے اعمال نصیب فرما دے اور اہل جہنم کے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ عمل کی توفیق.